آخر جیپ رک گئی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ فوراً ہی کسی آہنی گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور جیپ ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر چند منٹ کا تھا۔ جیپ رکتے ہی میرے برابر بیٹھا ہوا شخص اچھل کر نیچے اترا، پھر اس نے گریبان پکڑ کر مجھے بھی گھسیٹ لیا۔ میں ذہنی طور پر اس کھینچاتانی کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ گرنے سے میری ہتھیلیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ پھر کسی نے پشت سے میرا کالر کھینچ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ ان لوگوں کے اس رویے پر میری کھوپڑی بری طرح تپ گئی، مگر میں اب بھی اپنی فوج کا احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بالکل ہی الو کا پٹھا سمجھ لیا تھا اور وہ میرے ساتھ نچلے اور گھٹیا درجے کے بدمعاشوں اور اچکوں والا سلوک کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو مضبوطی سے بند کر لیا تھا، مبادہ میرے منہ سے ان کے لیے کوئی سخت بات نکل جائے۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ میں اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں کھلی فضا سے کسی کمرے میں آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے بلائنڈ فولڈ ہٹا دیا گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں کسی دور دراز فوجی کیمپ میں ہوں اور میرے سامنے فوج کا کوئی بڑا افسر ہوگا، مگر وہاں تو سیاہ لباس والا گوریلا نما ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح افراد کھڑے تھے، وہ بھی سادہ لباس میں تھے۔ وہ کمرہ بھی عارضی طور پر بنایا گیا تھا۔ بلاک چن کی دیواروں پر ٹین کی چادریں ڈال دی گئی تھی، فرش کچا تھا اور وہاں فرنیچر کے نام پر لکڑی کی ایک ٹوٹی پھوٹی میز اور لوہے کی 5-6 فولڈنگ کرسیاں تھیں جن پر کرخت چہروں والے بدمعاش قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ ویلکم مسٹر کامران، سیاہ لباس والا گوریلا کرخت لہجے میں بولا۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں بھرنا کر بولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے وہاں لانے والے فوجی نہیں ہیں، وہ مجھے دھوکے سے وہاں لے آئے تھے۔ ہم کون ہیں؟ سیاہ لباس والا مسکرایا۔ یہ تو تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا اور تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے یہ بھی بتا دیں گے۔ ویسے ہماری چال کامیاب رہی، اگر ہمارے آدمی وہاں فوجی وردی میں نہ ہوتے تو شاید تم اتنی آسانی سے قابو نہ آتے۔ آسانی سے؟ میں استہزائیہ انداز میں بولا۔ تمہارے آدمیوں کی زندگی ہی تھی جو وہ فوجی وردی میں تھے، ہمیں اندازہ تھا مسٹر کامران، سیاہ لباس والا بولا۔ تمہیں ریسیو کرنے فوج کا ایک صرف میجر آ رہا تھا۔ میری آدمیوں نے ایئرپورٹ کے راستے میں اس کی گاڑی کے چاروں ٹائر ناکارہ کر دیے۔ جب تک وہ ایئرپورٹ پہنچا اس وقت تک ہم تمہیں لے کر وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ بتایا ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ مجھے یہاں تک لانے کی زحمت کیوں کی؟ مجھ سے کہتے تو میں خود ہی تمہاری خدمت میں دست بستہ حاضر ہو جاتا۔ میرے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ سیاہ لباس والے نے جواباً طنزیہ انداز میں کہکا لگایا اور بولا، یہ سب اسے بتانا کامران جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ وہ تو ہمیں یہ یقین تھا کہ تم غیر مسلح ہو، ورنہ شاید آدمی کی وردی میں بھی تمہیں قابو کرنا آسان نہ ہوتا۔ تم نے گویا یہ فرض کر لیا کہ میں غیر مسلح ہوں۔ میں نے پھر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف مشتبہ نظروں سے دیکھا، پھر بولا، آج کل بین الاقوامی طور پر تمہارے ہائی جیک کرنے کی وبا چل پڑی ہے، اس لیے ہر ملک کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بہت سخت قوانین لاگو ہیں۔ ایسے میں کوئی ہتھیار لے کر ہوائی جہاز میں سفر کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے استہزائیہ لہجے میں بولا، تمہاری معلومات تو قابل رشک ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاہ لباس والا بھڑک کر بولا، بکواس تو اتنی دیر سے تم کر رہے ہو۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ اب کام کی بات کرو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کو مطلوب ہو۔ سیاہ لباس والا بولا، وہ لوگ تمہارے لیے بڑے سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں گے، جس نے سب سے زیادہ رقم کی آفر کی ہم تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے بھی ساختہ طنزیہ کہکا لگایا۔ اس کا مطلب ہے تم انسانوں کی تجارت کرتے ہو، بردہ فروش ہو۔ ہم ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس میں رقم ملنے کی توقع ہو، اس میں منشیات، ہتھیار اور بردہ فروشی سبھی کچھ شامل ہے۔ سیاہ لباس والے نے کہا، میں تو انڈیا ہی میں تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر وہاں تم تنہا بھی نہیں تھے، تمہارا ساتھی تیمور اور وہ امریکن لڑکی گلوریا تم سے کم خطرناک نہیں ہے۔ وہاں ہمیں 3 آدمیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا، بلکہ وہاں کے کچھ مقامی لوگ بھی تمہاری پشت پر تھے۔ خاصی باخبر معلوم ہوتے ہو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، مگر تم ہو کون اور یہاں کب سے ان مذموم حرکات میں مصروف ہو؟ ہمارے باخبر ہونے کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر تم آرمی والوں سے مل لیتے تو یہاں بھی تمہیں ٹریپ کرنا مشکل ہو جاتا۔ سیاہ لباس والے نے کہا، رہا سوال اس کا کہ ہم کون ہیں اور کب سے یہاں مصروف عمل ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت سے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے پورے ملک کے ٹھیکیدار ہو۔ ہاں، میں اس ملک کا ٹھیکیدار ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والوں کا دشمن ہوں میں۔ جب تک میں زندہ ہوں، ملک کے دشمنوں کے لیے موت بنا رہوں گا۔ سیاہ لباس والا طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اپنے قد سے بڑی باتیں مت کرو کامران، ونود پانڈے کو شکست دے کر تم خود کو بڑا تیس مار خان سمجھ رہے ہو۔ اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک زندہ ہو۔ مائیکل زیادہ دیر تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا، وہ تمہیں زمین کی تہہ سے بھی کھود نکالے گا۔ پھر جس دن اس کے ہتھے چڑھ گئے وہی تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پھر تم نے خواہ اتنی تکلیف کی۔ میں نے چڑھانے والے انداز میں کہا، یہ کام مائیکل ہی کو کرنے دیتے تو بہتر تھا۔ سیاہ لباس والا مکروہ انداز میں مسکرایا، فکر مت کرو، یہ کام مائیکل ہی کرے گا۔
ہمیں یقین ہے کہ وہی تمہاری سب سے زیادہ قیمت لگائے گا، کیونکہ تم نے 2-3 بار اسے جل دے کر پاگل کر دیا ہے۔ بات اس کی ساکھ کی بھی ہے، وہ آج تک اپنے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا ہے۔ وہ ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اچانک فائرنگ کی آواز میں اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر فائرنگ کے شور میں انسانی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ سیاہ لباس والا بھڑک کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھی بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا اور دوسرے ہی لمحے زمین پر لیٹ گیا، کیونکہ فائرنگ میں شدت آ گئی تھی اور کھلے ہوئے دروازوں سے کچھ گولیاں کمرے میں بھی آئی تھیں جو سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں بھی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا، کیونکہ گولی دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتی۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس وقت زمین پر لیٹ چکا تھا۔ ان سب نے پوزیشنیں سنبھال لی تھی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کی ساری توجہ باہر ہونے والی فائرنگ پر تھی۔ وہ لوگ مجھے بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ میری نظریں سیاہ لباس والے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کرالنگ کرتا ہوا تیزی سے کمرے کے اس کونے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک دروازہ دوسری طرف کھلتا تھا۔ اس نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ اس کو چھاپنا چاہتا تھا اور وہ خود ہی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں غالباً مشین پسٹل تھا۔ وہ جو ہی میرے نزدیک پہنچا، میں نے جھپٹ کر ایک دم اسے دبوچ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے مشین پسٹل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے رائفل بردار ساتھی نے چونک کر ہماری طرف دیکھا، پھر رائفل کا رخ میری طرف کیا ہی تھا کہ میں نے اس پر فائر کر دیا۔ مشین پسٹل سے نکلی ہوئی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ چیخ مار کے الٹ گیا۔ اس کی اذیت ناک چیخ نے کمرے میں موجود بقیہ افراد کو بھی ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ میں اس وقت تک سیاہ لباس والے کو ڈھال بنا کے مشین پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھ چکا تھا۔ پھر میں غراتے ہوئے بولا، اپنے کتوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دیں ورنہ تمہاری کھوپڑی بکھر کر رہ جائے گی۔ ہتھیار پھینک دو، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک رائفل بردار اپنی رائفل پھینکنے کے بعد جیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں نے بے دریغ اس پر بھی فائر کر دیا۔ گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تم سب اپنے ہاتھ سروں پر رکھو ورنہ ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، میں نے شفاف لہجے میں کہا۔ اب کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو تمہارے اس بونگے چیف سمیت ہر شخص کو ہلاک کر دوں گا، میں نے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ میرے لہجے اور الفاظ میں ایسی قطعیت تھی کہ وہ سب سہم کر رہ گئے اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ اب تم سب زمین پر اوندے منہ لیٹ جاؤ، میں نے دوسرا حکم دیا۔ ان سب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ پھر میں سیاہ لباس والے سے مخاطب ہوا، ہاں مسٹر بردہ فروش، اب بتاؤ مجھے کس کے ہاتھوں فروخت کرو گے؟ میرے ستارے ہی گردش میں ہیں، وہ بڑبڑایا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے، شاید وہ خطیر رقم میری قسمت میں نہیں ہے جو تمہارے سودے سے مجھے حاصل ہوتی، اس لیے مائیکل خود ہی یہاں پہنچ گیا۔ تمہاری قسمت میں تو اب تمہاری ہی مشین پسٹل کی گولی ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ بہت دن عیش کر لیے، اس ہوا میں مت رہنا کہ یہاں حملہ کرنے والا مائیکل ہے، اسے تمہیں سرحد پار دفن کرایا ہوں، میں نے بلف کیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ شاید مائیکل سے اس کا کوئی رابطہ ہو اور وہ فوراً میرے اس دعوے کی تردید کر دے۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر بھربھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، تم واقعی بہت خطرناک اور چالاک آدمی ہو۔ جو شخص مائیکل جیسے خوفناک آدمی کو ہلاک کر دے وہ خود کیسا ہوگا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے آدمیوں کو الرٹ کر دو گے۔ میرا خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے راستہ صاف ہوتے ہی تم پاکستان دوڑ پڑو گے۔ اگر میں اتنا ہی بے پرواہ ہوتا تو اب تک کبھی کا مر چکا ہوتا۔ میں اپنی حفاظت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کیا تم خیریت سے ہو کامران؟ اچانک تیمور کی آواز سنائی دی، آ جاؤ، یہاں صورتحال میرے قابو میں ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ فوراً ہی تیمور اور گلوریا، دو مقامی آدمی اندر آ گئے۔ وہ سب رائفل اور کلاشن کوفوں سے مسلح تھے، مگر میں کوشش کے باوجود ان دونوں مقامی افراد کو نہ پہچان سکا۔ اب یہاں سے فوراً نکل چلو، باہر 6 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں، تیمور نے کہا۔ یہ علاقہ لاکھ ویرانے میں صحیح مگر فائرنگ کی آوازیں ہائی وے تک ضرور گئی ہوں گی۔ تو پھر میں نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہائی وے سے گزرنے والی کوئی پولیس پیٹرول پارٹی ادھر کا رخ کرے گی؟ کوئی سرفراہ افسر ہوا تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے، تیمور نے کہا۔ ان لوگوں کا کیا کریں؟ تیمور کے ساتھ آنے والے افراد میں سے ایک نے پوچھا، کیا انہیں بھی ٹھکانے لگا دیں؟ اس کا اشارہ زمین پر اوندے پڑے ہوئے افراد کی طرف تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب بری طرح کی گیانے لگے، ہمیں مت مارو پلیز، ہمیں تو معاوضہ دے کر لایا گیا ہے۔ وہ پانچوں بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کا اشارہ سیاہ لباس والے کی طرف تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو 10-10 ہزار روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ ایئرپورٹ سے ایک آدمی کو اٹھانا ہے، مگر تم میں سے تو کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں گیا تھا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک ہی پروگرام میں تبدیلی کر دی تھی اور ہماری ڈیوٹی یہاں لگائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اب وہ اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ ایئرپورٹ جائے گا، گویا فوجی وردیوں میں ایئرپورٹ پہنچنے والے اس کے خاص آدمی تھے جو غالباً سبھی مارے گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر ان لوگوں سے مخاطب ہوا، ان لوگوں نے فوجی جیپ کہاں سے حاصل کی؟ میں نہیں جانتا،
مگر فوجی جیپ حاصل کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملک میں مارشل لا ہے، ہر دفتر اور پارکنگ میں فوجی جیپیں اور بڑے افسران کی فلیگ سٹاف کاریں کھڑی رہتی ہیں۔ ان کے ڈرائیوروں سے نمٹنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان سب کو وقتی طور پر ناک آؤٹ کر دو، میں نے تیمور سے فرینچ میں کہا، اور اس چیف کو اپنے ساتھ لے چلو۔ اب تک وہ اپنے سروں پر ہاتھ رکھے خاصی مذاقہ خیز حالت میں فرش پر بیٹھے تھے۔ تیمور ان کی طرف مڑا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کے واسطے ان میں سے وہی آدمی بولا جو اب تک گفتگو کرتا رہا تھا، ہمیں مت مارو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کرتے کیا ہو؟ میں نے اچانک پوچھا۔ ہم لوگ شیر خان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ شیر خان میں ڈانٹ کر بولا، وہ منشیات اور اسلحے کا اسمگلر جو نوجوانوں میں موت تقسیم کر رہا ہے۔ تم لوگ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں، پیسوں کے لالچ میں تم لوگ یہ بھی بھول جاتے ہو کہ کل تمہاری اولاد بھی جوان ہوگی، اس کے حصے میں بھی موت ہی آئے گی۔ نوجوانی کی موت سے بہتر ہے کہ وہ ابھی مر جائیں، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ پہلے میرا ارادہ تمہیں چھوڑنے کا تھا، مگر اب میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی دھرتی سے شیر خان کا ناپاک وجود بھی ختم کر دوں گا۔ وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود استہزائیہ انداز میں ہنس پڑا۔ شیر خان کسی بھیڑ کے بچے کا نام نہیں ہے، اس کا نام سن کے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے تیمور کو اشارہ کیا، اس نے اپنی کلیشنکوف سے 2 برسٹ فائر کیے اور 5 لمحوں میں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ، میں نے سیاہ لباس والے کی طرف اشارہ کیا، اس سے اپنے ٹھکانے پر چل کر نمٹیں گے۔ پھر میں چونک کر بولا، پہلے اس کی اچھی طرح تلاشی لو۔ گلوریا کی وجہ سے میں انگلش میں بات کر رہا تھا، ملنے والوں سے البتہ میں نے اردو میں بات کی تھی، کیونکہ ان میں سے شاید ہی کوئی انگلش سمجھتا ہو۔ تیمور کے ساتھ آنے والے دونوں نوجوانوں نے ایک ساتھ بہت مہارت سے سیاہ لباس والی کی تلاشی لی اور اس کے لباس سے ایک ریوالور، ایک کمانی دار چاقو اور کسی اسپرے کی ایک بوتل برآمد کر لی۔ اس کی جیب سے ایک پرس بھی برآمد ہوا جو پاؤنڈ اسٹرلنگ اور ڈالر سے بھرا ہوا تھا۔ میرے کہنے پر تیمور نے وہ سب چیزیں ایک رومال میں باندھ لی اور سیاہ لباس والے کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے چلا۔ اس کے پیچھے پیچھے دونوں مسلح نوجوان بھی روانہ ہو گئے۔ اب تم بھی چلو، گلوریا نے مجھ سے کہا، یا تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا؟ تیمور میں تو جرت ہے نہیں ایسا کرنے کی، تم البتہ کر سکتی ہو، میں نے ہنس کر کہا، مگر میں اس کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ چلو، کہاں چلنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اپنے ٹھکانے پر چلیں، وہاں سے فون پر آرمی کے اس افسر سے بات کریں گے جس کے نام تمہیں ملٹری اتاشی نے لیٹر دیا ہے، اس کا فون نمبر ڈائریکٹری میں مل جائے گا، گلوریا نے کہا۔ میں گلوریا کے ساتھ باہر آیا تو حیران رہ گیا، وہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، درختوں کے جھنڈ اور خودرو گھاس تھی جس کے درمیان ان لوگوں نے ایک قطعہ زمین صاف کر کے یہ عارضی قسم کی عمارت بنا رکھی تھی۔ عمارت بھی کیا، خاصی اونچی باؤنڈری کھینچ کر اس میں بڑا سا کاہنی گیٹ نصب کر دیا تھا۔ وہ گیٹ اتنا بڑا تھا اس میں سے ایک ٹرک آسانی کے ساتھ گزر سکتا تھا اور یقیناً گزرتا بھی ہوگا۔ اس وسیع و عریض احاطے کے کونے میں بلاکوں کی چنائی کر کے 3-4 کمرے بنا دیے گئے تھے جن پر ٹین کی چھتیں تھیں۔ وہ کسی تعمیراتی ادارے کا گودام لگ رہا تھا۔ کراچی میں ان دنوں سب سے منافع بخش محفوظ کاروبار یہی تھا۔ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی آبادی کے باعث زمین کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ یقینی طور پر کسی تعمیراتی کمپنی کا گودام ہی رہا ہوگا جن پر ان جرائم پیشہ افراد نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، یا پھر اس زمین کا مالک بھی ان کا شریک کار ہوگا۔ وہاں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے گلوریا اور تیمور کی طرف دیکھا۔ ارے اب یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گلوریا جھنجھلا کر بولی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہاں ایک نئے ماڈل کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انہی اجنبی نوجوانوں میں سے ایک تھا، دوسرا احترام سے ہمارے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میں نے پہلے گلوریا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر میں اور تیمور بھی اسی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مسلح نوجوان پیسنجر سیٹ سنبھال لی اور گاڑی اچھلتی کودتی روانہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے سیاہ لباس والے کو پہلے ہی پچھلی سیٹ کے بائیدان میں ٹھونس رکھا تھا۔ اس وقت ہمارے پیر اسی کے جسم پر تھے۔ تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے گلوریا سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی متبادل انتظام بھی رکھتی ہوں، پھر یہاں تو ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ میں نے روانگی سے پہلے اپنے آدمیوں کو فون پر اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی، انہیں یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ پوری تیاری سے آئیں، مگر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، صرف 2 آدمی کافی ہوں گے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ میں نے آخر وہ سوال کر ہی ڈالا جس نے بہت دیر سے مجھے الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میرا اشارہ ان دونوں اجنبی نوجوانوں کی طرف تھا۔ جب تم اسلام آباد میں ونود پانڈے کو گھیرنے کے چکر میں تھے تو میں نے کچھ لوگوں کو ملازم رکھا تھا، تم اسلام آباد سے اس کے پیچھے انڈیا نکل گئے۔ اس دوران میں تیمور ان لوگوں کو تربیت دیتا رہا۔ اب ہمارے پاس مین پاور کی کمی نہیں ہے، کوئی بٹالین یا ڈویژن قائم کر لیا ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ان میں سے ایک آدمی دست برداری ہے، یہ سب معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہمیں نہ ملتے تو نشے میں دھت کراچی کے کسی فٹ پاتھ پر پڑے ہوتے یا تقریب کاروں کے ہتھے چڑھ جاتے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم نے دوسری کہانی چھیڑ دی، وہی تو بتا رہی تھی، گلوریا ہنس کر بولی۔
درمیان میں تو تمہیں نے ٹوکا دیا۔ جب اس فوجی افسر نے تمہیں گرفتار کر لیا تو میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ فوجی اتنے ڈرامائی انداز میں گرفتار نہیں کرتے۔ میں نے فوراً صفدر کو گاڑی لانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت بھی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ہے، دوسرے کا نام بشیر ہے۔ ہم تمہارے پیچھے روانہ ہوئے تو مجھے آرمی کا ایک افسر دکھائی دیا جو سراسیمگی کے عالم میں لاؤنج سے باہر آ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہی اصلی افسر ہے جو ایئرپورٹ پر تمہیں ریسیو کرنے آیا تھا۔ اگر ہم اسے کچھ بتانے کو رکتے تو تمہیں لے جانے والی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ میں نے فوری طور پر تمہارا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ یہاں کتنے آدمی ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا؟ گلوریا نے جواب دیا، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ تمہیں کہاں لے کر جاتے ہیں، پھر پورے انتظامات کے ساتھ حملہ آور ہوتی۔ مگر صفدر اور بشیر نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ لینڈ کروزر چلتا پھرتا اسلحہ خانہ ہے۔ اس کی سیٹوں کے نیچے 7mm اور G3 جیسی رائفلوں سے لے کر مہلک ترین دستی بم بھی موجود ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسی وقت آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے گاڑی کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں چھپائی اور ضروری اسلحہ لے کر مختلف سمتوں میں پھیل گئے۔ اس کے بعد تو تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہوا تھا۔ اس دوران میں ہم سپر ہائی وے پر چڑھ چکے تھے۔ گاڑی روکو صفدر اور پیچھے آؤ، گلوریا نے کچھ سوچ کر کہا۔ صفدر نے فوراً سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ گلوریا نے صفدر اور بشیر کو پچھلی سیٹ پر بھیج دیا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس نے پیسنجر سیٹ پر مجھے بٹھا لیا تھا۔ فوری طور پر اس کی یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر جلدی اندازہ ہو گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ٹول پلازے سے کچھ فاصلے پر پولیس نے روڈ بلاک کر رکھی تھی اور وہ لوگ گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے۔ ہماری گاڑی میں نہ صرف وافر مقدار میں اسلحہ تھا بلکہ ایک بے ہوش آدمی بھی تھا۔ آگے گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی جو بہت آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ پولیس والے ہر گاڑی کا خوب اچھی طرح جائزہ لے رہے تھے۔ لینڈ کروزر کی کھڑکیوں پر بلیک گلاس تھے، باہر سے دیکھنے پر انہیں کچھ بھی نظر نہ آئے سوائے میرے اور گلوریا کے۔ گھبراؤ مت، گلوریا نے کہا، گاڑی پر ایک غیر ملکی سفارت خانے کی نمبر پلیٹ ہے۔ پھر لینڈ کروزر جیسی قیمتی گاڑی کوئی غیر ملکی عورت ڈرائیو کر رہی ہو تو کسی کی جرت ہے اس کی تلاشی بھی لے؟ چہرے مہرے اور رنگ سے تم بھی پاکستانی نہیں لگتے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا کھویا ہوا اعتماد لوٹا۔ گلوریا زور زور سے ہارن بجانے لگی جیسے اس سست کارروائی سے جھنجھلا گئی ہو۔ پھر اس نے اگلی کار کو کچھ آگے بڑھنے دیا اور اپنی گاڑی اس ٹریک سے نکال کر تیز رفتاری سے ادھر بڑھی جہاں چیکنگ ہو رہی تھی۔ پولیس والوں نے گاڑیوں کو اس قطار تک محدود کر دیا تھا، ورنہ اتنی جگہ تھی کہ 4 گاڑیاں بیک وقت گزر سکتی تھیں۔ چیکنگ پوائنٹ کے نزدیک پولیس نے 24 اسٹینڈ رکھ کر روڈ بلاک کر رکھا تھا۔ وہاں پولیس کے 2 مسلح نوجوان کھڑے تھے، ایک انسپکٹر اور 2 سب انسپکٹر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ ان کے نزدیک پہنچ کر گلوریا نے ایک مرتبہ پھر زور زور سے ہارن بجا کر اپنی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ہارن سن کر انسپکٹر تیزی سے ہماری طرف بڑھا اور انگلش میں بولا، اتنی جلدی مت کریں میڈم، ہم لوگ ڈیوٹی پر ہیں۔ ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں اور ہمیں فوری طور پر اپنے ہائی کمیشن پہنچنا ہے، گلوریا قہرآلود لہجے میں بولی۔ مجھے یہاں گھنٹوں روکے رہو مگر صرف اتنا لکھ کر دے دو کہ مجھے پولیس نے روکا ہے، پھر میرا سفارت خانہ تم لوگوں سے خود ہی نہیں مل لے گا۔ انسپکٹر اس کے جارحانہ انداز سے ایک دم بوکھلا گیا۔ پہلے بھی وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر بولا تھا۔ اس کی تعلیمی استعداد شاید اتنی ہی تھی، وہ بیچارہ گلوریا سے معذرت کر سکتا تھا نہ اس کارروائی کی وضاحت کر سکتا تھا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ اسے انگلش نہیں آتی تھی۔ وہ بیچارہ کانسٹیبل بھرتی ہوا ہوگا اور ترقی کرتے کرتے انسپکٹر بن گیا تھا۔ اس قسم کے رینکر پولیس والے عموماً زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے۔ اس نے اردو میں گلوریا کو زیر لب گالی دی اور وہاں موجود کانسٹیبل کو چیخ کر حکم دیا، رستہ کھول دے اس گوری کے لیے۔ اس نے پھر گلوریا کو ایک انتہائی غلیظ گالی سے نوازا۔ میرا دل چاہا کہ جواب میں اسے گالیاں دوں کہ وہ چوکڑی بھول جائے، مگر میں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ضبط سے کام لیا۔ اچانک تیمور نے آہستہ سے گلوریا کو مخاطب کیا، اس مردود سے اردو میں کہو، تم کیا سمجھتے ہو مجھے اردو نہیں آتی؟ میں نے تمہیں انڈیا میں یہ جملہ رٹایا تو تھا، وہ مردود تمہیں گالیاں دے رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور کئی دن تک بے سکون رہے گا۔ اس دوران میں کانسٹیبل ہمارے سامنے کھڑا ہوا اسٹینڈ ہٹا چکا تھا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ الو دے پٹھو، انسپکٹر نے کہا، جیسے کہہ رہا ہو تشریف لے جائیں خاتون۔ گلوریا نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور چیخ کر اردو میں بولی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے اردو نہیں آتی؟ یہ کہہ کر وہ پھر انگلش میں چیخنے لگی۔ انسپکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں سب انسپکٹروں کے چہروں پر مردنی چھا گئی۔ میری بات سنیں میڈم، میں شٹ اپ، گلوریا نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میں دیکھوں گی کہ تم کب تک نوکری کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور لمحوں میں انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ حیرت انگیز میں منہ میں بڑبڑایا، تم تو زبان دانی کی قابل رشک صلاحیت سے مالا مال ہو۔ تم نے اردو کا وہ جملہ
بالکل اہل زبان کی طرح ادا کیا۔ تمہارے لہجے سے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ تم کوئی رٹا رٹایا جملہ بول رہی ہو۔ تیمور نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے 6 مہینے میں اردو میں طاق کر دے گا۔ 6 مہینے تو بہت ہیں، تم 3-4 مہینے ہی میں بہترین اردو بولنے لگو گی، تیمور نے ہنس کر کہا۔ اب اردو اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ کوئی اسے صرف 3 مہینے میں اہل زبان کی طرح بولنے لگے، وہ بھی کوئی امریکن، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بہت سے الفاظ تو غیر ملکی ادا کر ہی دیتے ہیں، مثلاً ڈی، ٹھے، بے وغیرہ۔ یہ کیا مشکل ہے؟ گلوریا ہنس کر بولی۔ بتاؤ کون سا لفظ بولوں؟ اچھا تو بولو بوڑھا فقیر۔ بوڑھا فقیر؟ گلوریا نے بالکل میری طرح وہ الفاظ بولے تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے نہ صرف ڑے بلکہ کاف کی مشکل آواز بھی نہ جانے حلق سے کیسے نکالی تھی۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے تیمور سے کہا۔ یہ 3 مہینے میں واقعی اردو بولنے لگے گی۔ اس دوران میں ہماری گاڑی اس وسیع اور عریض بنگلے کے سامنے جا ٹھہری جسے ہم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ گاڑی رکتے ہی بنگلے کا گیٹ خود بخود کھل گیا۔ ہمیں غالباً شارٹ سرکٹ ٹی وی کے ذریعے دیکھ لیا گیا تھا۔ لینڈ کروزر جو ہی اندر داخل ہوئی، گیٹ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ عمارت کے کسی دور افتادہ گوشے سے مجھے کتوں کی غراہٹیں بھی سنائی دی تھی۔ برآمدے میں 2 مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ پورچ میں گاڑیاں رکتے ہی وہ مخالف سمتوں سے گاڑی کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ میں اور گلوریا گاڑی سے باہر نکلے تو گلوریا صفدر کو یہ ہدایت دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی کہ قیدی کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دو۔ آپریشن تھیٹر اصل میں ٹارچر سیل تھا۔ وہاں اعزار ثانی کے ہر قسم کے آلات موجود تھے۔ وہاں الیکٹرک چیئر سے لے کر مختلف قسم کے انجیکشن بھی موجود تھے۔ وہاں پہنچ کے تو گونگے بھی بول اٹھتے تھے۔ کچھ لوگ تو محض وہاں کا ساز و سامان دیکھ کر ہی چھوکڑی بھول جاتے تھے۔ فرڈینینڈ ہمارے استقبال کے لیے برآمدے میں نکل آیا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ویلکم ہوم مسٹر کامران۔ پھر وہ اسی انداز میں تیمور سے ملا۔ بھارت روانگی سے قبل گلوریا اسے محمد علی سوسائٹی کے اس بنگلے کا انچارج بنا گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقامی معاملات بھی اسی کے ذمہ تھے۔ اس دوران میں اس نے کسی نئے فتنے کو نہیں چھیڑا تھا بلکہ اپنی مہارت اور صلاحیت سے پورے بنگلے کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرڈینینڈ کمپیوٹر اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کا ماہر تھا اور کئی برس تک امریکہ کی ایک بین الاقوامی فرم NIC میں ریسرچ ورک کرتا رہا تھا۔ یہ کمپنی مختلف قسم کے ٹرانسمیٹر، کیمرے اور ریموٹ کنٹرول تیار کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ میں نے اس دوران میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی کارآمد چیزیں بنائی ہیں مسٹر کامران۔ آپ ذرا فریش ہو جائیں، پھر آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں گا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میرا کمرہ جو کا تو بس 14 انچ کے ٹی وی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک ٹی وی کی اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر فرڈینینڈ کی تصویر نمودار ہوئی۔ ڈسٹربنس کی معافی چاہتا ہوں مسٹر کامران، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شارٹ سرکٹ ٹی وی کا یہ نظام جدید اور مؤثر ہے۔ ٹی وی کے ساتھ ہی ٹرالی میں ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ ٹرالی ہی میں کمپوز کیا ہوا ایک کتابچہ بھی ہے جس پر ہدایات درج ہیں کہ فلاں بٹن دبانے سے گیٹ کا منظر دکھائی دے گا، فلاں بٹن سے ساؤنڈ پروف کمروں کو دیکھا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس میں مزید کوئی ترمیم یا اضافہ چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا۔ کیا ایسا سسٹم بھی ہے جس کے ذریعے میں دکھائی جانے والے منظر کی آواز بھی سن سکوں؟ میں نے پوچھا۔ آف کورس سر، فرڈینینڈ نے جواب دیا۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، مگر میرے کمرے کو بگڑ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں غرا کر بولا۔ یہ کس کے حکم پر کیا گیا ہے؟ کیا اس کا حکم گلوریا نے دیا ہے؟ نو سر، مگر آئی وانٹ یو ہیئر رائٹ ناؤ مسٹر فرڈینینڈ۔ اوکے سر۔ فرڈینینڈ کا چہرہ ایک دم بت سا گیا، پھر فوراً ہی ٹی وی اسکرین تاریک ہو گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔